اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ صفحہ نمبر 102 کے تقریباً درمیانی سے النصف کے بعد ہے، آیت نمبر 28۔ صفحہ نمبر 102 کے درمیان میں چھٹے پارے کا النصف ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ اس کا ترجمہ لئن اگر، بسطت بساتا ہے پھیلا دینا کسی چیز کو، اگر تو پھیلائے گا الیہ میری طرف یدا کا اپنا ہاتھ لتقتلنی، لام یعنی لے کا معنی تاکہ، تقتلا تو قتل کرے، نی مجھے، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ اس لیے بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کر دے، ما نہیں ہوں انا میں، بے باسطن یہ اسی بساطہ سے، باسط اسم فاعل ہے پھیلانے والا، یدی اپنے ہاتھ کو، الی کا تیری طرف، لاقتلک لام تعلیلیہ ہے تاکہ اقتلا میں قتل کر دوں کا تجھے، یعنی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور رب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانے والا، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا علی حسب استعدادہ الازلی، کہ جو صلاحیت اس میں رکھی گئی ہے کسی چیز میں، اسے آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کو بیان کر سکے، لہذا اس لیے اس کا ترجمہ پالنے والا کر دیا جاتا ہے، اس کا مفہوم ایکچولی ہے۔ اچھا، یہ اس سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ جب یہود و نصارہ کی سرکشی کا ذکر کر دیا گیا اور یہود کے سامنے ان کی تاریخ کا ایک واقعہ رکھا گیا کہ انہوں نے کس طرح حکم الہی سے انحراف کیا، اب انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنایا گیا، اور قصہ اس لیے سنایا گیا تاکہ ان پہ یہ بات واضح ہو جائے
کہ جیسے قابیل نے غلطی پر ہونے کے باوجود اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، اس نے غلطی پر ہونے کے باوجود حابیل کی بات کو نہیں مانا، انا کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو تمہارا اسلام قبول نہ کرنے کا سبب بھی قابیل کی طرح تمہاری انا پرستی ہے، تمہاری ضد ہے اور تمہاری ہٹ درمی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ تھا کہ دونوں نے قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ اخلاص پر مبنی تھی اور ان کا موقف صحیح تھا، کس مقصد کے لیے قربانی کی تھی۔ اب بجائے اس کے کہ قابیل کو اپنی کمتری کا احساس ہوتا، اپنی غلطی کا احساس ہوتا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا، اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، یعنی اپنی غلطی کو مانا نہیں، الٹا جو بندہ صحیح تھا اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا۔ تو پھر اسے حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی انہی کی قبول کرتا ہے جن کے دل تقوی کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے اس دکھ کا علاج کرو، اپنے اس غم کا علاج کرو، تم الٹا مجھے قتل کرنے کے چکر میں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ حابیل نے اس سے کہا قابیل کو کہ لائن بسطہ الیہ یدک لتقتلنی، اگر تو مجھے قتل بھی کرنا چاہے گا، اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے اگر ایک بندے پر کوئی بندہ حملہ کر دے تو جس پر حملہ کر دیا جائے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، اسے دفاع کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کو لازم ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور اگر وہ دفاع کرتے ہوئے وہ حملہ آور جو ہے اسے قتل بھی کر دے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، وہ جو سمجھے کہ اگر میں نے اسے نہ مارا تو یہ مجھے مار دے گا، تو اس صورت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے دفاع کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کن عبدن مقتولا لا تکن عبدن قاتلا، کہ مقتول بندہ بن جا، قاتل بندہ نہ بن، یعنی یہاں پر اجازت بھی ہے، وہاں بھی اگر بندہ کسی کے قتل سے بچ جائے تو اس نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ اس نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا حابیل کا مطلب یہ تھا کہ تو جب مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا تو میں ہاتھ باندھ کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ جو وہ ہاتھ بڑھانے کا انکار کر رہے ہیں اس کی علت کیا ہے؟ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہ میں تجھے قتل کرنے کے درپے نہیں ہوں گا، پھر بھی اگر تو مجھے قتل بھی کرنا چاہے گا میں اپنا دفاع کروں گا، لیکن میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ پھر بھی نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی جان، دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو انسان کو قتل کر دینا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، اور کسی بندے کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی اختلاف کی وجہ سے کسی کو قتل کرے، اس کا لاکھ اختلاف ہو اس کے ساتھ اسے قتل کرنے کا حق نہیں ہے۔ 5ویں پارے میں یہ آیا کریمہ گزری ہے کہ جو بندہ کسی مومن کو قتل کرتا ہے جانتے بوجھتے متعمدن، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ لمبا عرصہ دوزخ میں رہے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم امرئ مؤمن لعاقبہم اللہ فی النار، اگر تمام زمین والے اور تمام آسمان والے اکٹھے ہو کر ایک بے گناہ مومن کو قتل کر دیں
تو اللہ تعالیٰ سب زمین والوں کو اور سب آسمان والوں کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو حابیل نے کہا کہ میں تجھے پھر بھی قتل نہیں کرنا چاہوں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو کائنات کا پالنہار ہے، جو کائنات کو پالتا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اب وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے کیوں قتل نہیں کرنا چاہوں گا؟ انی اریدو، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ان تبوء، تبوء کا معنی تحملہ، تاکہ تو اٹھا لے، بے اسمی، میرا گناہ، اسم گناہ اور یا متکلم کی ضمیر ہے، میرا گناہ، و اسم کا، اور اپنا بھی گناہ، یعنی میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا تجھے قتل تاکہ تو میرے گناہ بھی اٹھا لے اور اپنا گناہ بھی اٹھا لے۔ فتکون من اصحاب النار، فتکون، پس تو ہو جائے، من اصحاب النار، من کا معنی سے، اصحاب کا معنی صاحب یعنی والا، تو صاحب المال کیا ہے؟ مال والا، صاحب الدار کیا ہے؟ گھر والا، ٹھیک ہے؟ تو اصحاب النار سے مراد کیا ہے؟ دوزخ والے، تاکہ تو ہو جائے دوزخ والوں میں سے۔ اچھا، اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو حابیل نے کہا کہ میں اس لیے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا کہ تو میرا بھی گناہ اٹھائے اور اپنا بھی گناہ اٹھائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا، سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لے کے آئے تھے نا، انہوں نے صرف نظام کو نہیں بدلا تھا بلکہ الفاظ کی حقیقت کو بھی بدل دیا تھا۔ آپ نے پوچھا لوگوں سے پہلوان کون ہے؟ لوگوں نے کہا پہلوان وہ ہے جو اپنے مد مقابل کو شکست دے دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے، جس کا نفس، جو اپنے نفس کو زیر کرتا ہے نا، وہ پہلوان ہے۔ لوگ کہتے تھے زندہ وہ ہے جو زمین پر چلتا ہے، مردہ وہ ہے جو زمین میں دفن ہو گیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کافر اگر زمین پہ چلے پھرے تو پھر بھی مردہ ہے، انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردہ ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے جڑ گیا وہ زمین میں دفن بھی ہو جائے پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ ہو اگر خود نگرو خود دیگرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، اور فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ ان الفاظ کو بدل دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت کا دن ایک بندہ بہت سی نیکیاں لے کے جائے گا، اس نے بڑی، ان میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ الفاظ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے، بندہ بہت سی نیکیاں لے کے جائے گا، اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، صدقات کیے ہوں گے، نیک کام کیے ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی انسلٹ کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا بدلہ دے۔ اب وہ بدلہ کہاں سے دے گا؟ تو اس کے جو گناہ ہیں نا وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی پہلے اس کی نیکیاں جو ہوں گی نا وہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کی ابھی زیادتیاں باقی ہوں گی۔ تو سرکار نے فرمایا قیامت کے دن جس کے پلڑے میں کوئی نیکی نہیں رہے گی وہ اصل غریب ہے، وہ ہے اصل غریب۔ یہاں کی غربت تو دن گزر جاتے ہیں، وہ خواہ گاڑی ہو خواہ چھکڑ، منزل گور تک پہنچنا ہے، شاہ نصیر الدین بولڑوی کا شعر ہے، منزل گور تک پہنچنا ہے، خواہ گاڑی ہو خواہ چھکڑا ہو، قبر تک پہنچنا ہے، گاڑی پہ بیٹھ کے پہنچ جائیں، چھکڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جائیں،
اصل غربت تو اس جہان کی غربت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اگر کوئی گناہ ہو تو وہ بھی تیرے کھاتے میں ڈال دے، تو نے مجھے بے گناہ قتل جو کر دیا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا بھی گناہ اٹھا لے اور اپنے بھی گناہ اٹھا لے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ، اس نے کہا کہ تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اصحاب النار و اصحاب الجنہ، استغفر اللہ کے بعد سے آبا دوزخی ہیں اور بعد سے آبا جنتی ہیں، اعلیٰ درجے کے جاہل ہیں، آخری درجے کے بیوقوف اور ڈنگر ہیں۔ بھائی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کلم وعد اللہ الحسنی، جو میرے نبی کے قدموں میں آ گیا وہ جنتی ہے، سب صحابہ جنتی ہیں۔ یہاں اس سے مراد ہے والا، ایک لفظ جو ہے نا وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ حماقت ہے کہ بندہ ایک لفظ کو ہمیشہ ایک معنی میں ہی استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ لفظ ایک ہوتا ہے، معنی اس کے متعلقات سے بدلتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کا مکر اور ہے، اللہ کا مکر اور ہے۔ اللہ کا مکر اللہ کی منصوبہ بندی ہے، ان کا مکر دھوکہ اور فراڈ ہے۔ ایک لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، ایک لفظ کئی معنوں میں، مولا کا جو لفظ ہے عربی لغت میں 21 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کا پس منظر کو دیکھ کے اس کا معنی متعین کریں گے تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو بندہ کسی کو بے گناہ قتل کرتا ہے وہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، پھر تو ہو جائے دوزخ والوں میں سے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور اس نے کہا کہ ظلم کرنے والوں کا یہی بدلہ ہوتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے، دیکھیں حضرت حسن بصری سے کسی بادشاہ نے کہا، اس نے کہا جب کوئی بندہ مجھے نصیحت کرتا ہے نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اب آپ کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ جس بندے کو نصیحت اچھی لگے نا اسے مبارک ہو، اس کا ایمان سلامت ہے۔ جب بندے کو اچھی بات نصیحت اچھی نہ لگے، اس کا مطلب یہ ہے میرے رب نے اس سے ہدایت پانے کی صلاحیت سلب کر لی ہے۔ اب اس کو یہ بات سمجھائی، حابیل نے بڑی اچھی بات کہی، بڑی شرافت کا اظہار کیا، بڑی حقیقت کو واضح کیا، لیکن وہ مانا نہیں۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، طوعت کا معنی ہے سہالت، فطوعت پس آسان کر دیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، یعنی اس نے جو قتل کیا تھا نا کسی دلیل پر نہیں کیا تھا، اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اس نے اپنی خواہش کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ اور سرکار نے فرمایا اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی وہ انسان کا نفس ہے، وہ انسان کی خواہش ہے، اور خواہش جو ہوتی ہے یہ ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ آپ کسی بھی گناہ کا تجزیہ کریں اس کے پیچھے خواہش ہوگی، تو اس کے نفس نے اس کا قتل آسان کر دیا۔ بے گناہ ہے، بھائی ہے، نصیحت کر رہا ہے، اسے اللہ سے ڈرا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس ظالم نے اسے قتل کر دیا۔ فطوعت لہ نفسہ، قتل کر دیا اسے اس کے بھائی نے، اس نے قتل آسان کر دیا اس کے لیے، اس کے نفس نے کیا چیز؟ قتل اخی، اپنے بھائی کا قتل کرنا۔ فقتلہ، فا کا معنی ہوتا ہے پس، ایک کام کے بعد فوراً دوسرا کام ہو، فسو، پس اس نے اسے قتل کر دیا۔ فاصبح، پھر فا آ گیا، اصبح کا معنی ہے یہ سارا کے معنی میں ہو گیا وہ من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی جب اس نے قتل کیا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، اور
اس کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے بڑے گھاٹے کا معاملہ کیا ہے۔ فا کا مطلب یہ ہے کہ یوں ہی اس نے یہ کام کیا تو اس کو اپنے غلطی کا احساس ہو گیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہ ہے کہ پہلا بندہ قتل ہوا ہے، اب کیا پتہ بھی اس کا ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پس اللہ نے بھیجا ایک کوا، بعث پس بھیجا اللہ نے، غراب کہتے ہیں کوے کو، ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، یہ اپنے لفظ سنا ہے بحث کرنا، بحث کرنا، یہ اصول تحقیق میں اس پر بہت تفصیل کرتے ہیں۔ وہ اس لفظ سے ہے یبحث، کریدنا، یعنی کوا آ کر زمین کو کریدنے لگ گیا۔ تو بحث کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ مختلف سوال کر کے کسی بندے کو کریدتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے، اس کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ لفظ جو ہے نا وہ اس سے لیا گیا ہے یا بحث سے، وہ کریدنے لگ گیا فی الارض، زمین میں، وہ زمین کو کریدنے لگا۔ کیوں؟ لیریہو، لام تعلیلیہ ہے، ارا یوری کا معنی دکھانا، را یرا دیکھنا، ارا یوری دکھانا، لیوریا تاکہ وہ دکھا دے ہو اسے، کیفا یواری، یا کیفا کا معنی کیسے، یواری وہ چھپا دے، سوآ یہاں یہ لاش کے معنی میں ہے، ڈیڈ باڈی، لاش اخی ہے اپنے بھائی کی، یعنی کوے نے آ کر، ایک کوا آ گیا، اس نے اس کے سامنے دوسرے کوے کو قتل کیا، اور پھر وہ زمین کھودنے لگ گیا پاؤں سے، زمین کھود کے اس نے اس مردہ کوے کو اس گڑھے میں ڈالا، اوپر مٹی ڈال دی، تاکہ اس کو بتا دے کہ اگر تم نے قتل کر دیا ہے تو اس طرح انسان کی لاش کو چھپاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا، یعنی کوے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہے تو کسی بھی ذریعے سے سمجھا سکتا ہے، بشرطے کہ بندہ سمجھنے کی طلب رکھتا ہو۔ اب ارشاد فرمایا قال یا ویلتا، اب اس نے دیکھا نا کہ کوے نے یہ کام کر دیا جو مجھے سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا ہائے میں لٹ گیا، قال یا ویلتا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میری بربادی، ویلن بربادی کو کہتے ہیں۔ اعجزت، کیا میں عاجز آ گیا، حمزہ استفہام کا ہے، عجزت عاجز آنا، کیا میں عاجز آ گیا، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، مثل ھذا الغراب، مثل کا معنی طرح، اس کوے کی طرح۔ اس نے کہا میں اس کوے کی طرح بھی نہیں کر سکا کہ اس کو سمجھ ہے کہ اس نے کوے کو کیسے، اگر وہ قتل کر دیا ہے تو کیسے اس کی باڈی کو چھپانا ہے، اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، تاکہ میں چھپا دوں اپنے بھائی کی لاش کو، یعنی میں تو ایسا نہیں کر سکا۔ فاصبح من النادمین، پھر وہ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے، یعنی اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے یہ غلط کیا اور مجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ فا کا مطلب ہے پس، وہ ایک شعر ہے کہ دل گمراہ کو پڑے نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان قلب عطا فرماتا ہے، اس کو ایک خوشی ملتی ہے۔ کسی غریب کو لوٹنے والا چور کیسے اندازہ لگائے گا اس خوشی کا جو ایک بندے کو اپنے خون پسینے کی کمائی رات کی تاریکی میں کسی غریب کے گھر پھینک کے آنے سے مل جاتی ہے۔ چور ڈاکو کیا اس خوشی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، یہ چیزیں محسوس کی جاتی ہیں، یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی۔ فاصبح من النادمین، پھر وہ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں میں سے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اور یاد رکھیں عربی کا ایک مقولہ ہے السعید من بعث لغیرہ، کہ سعادت مند وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لیتا ہے، یعنی جو بندہ وقت پہ ایک بات کو سمجھ لینا
بڑا اعلیٰ انسان ہوتا ہے، جب پانی سر سے گزر جائے پھر سارے مان لیتے ہیں، جب تن پر بیت جائے نا، یہ استاد سمجھاتے ہیں بچوں کو، والدین سمجھاتے ہیں، بچے کہتے ہیں ان کا کام ہی سمجھانا ہے، ان کا کام ہی ہمیں ڈانٹتے رہنا ہے۔ جب تن پہ بیتتی ہے نا پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارا باپ سچ کہا کرتا تھا، ہمارا بڑا بھائی سچ کہتا تھا، ہمارے استاد سچ کہتے تھے۔ تو جس بندے نے وقت پہ ایک بات کو سمجھ لیا ہے وہ بہت بڑا بندہ ہے، بعد میں تو سارے سمجھ لیتے ہیں جب ندامت ان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ فاصبح من النادمین، وہ ہمارے پروفیسر صاحب تھے اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مکان شفٹ کیا تو اب پروفیسروں کے پاس زیادہ کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کتابیں کافی ساری تھیں، تو ایک مزدور تھا تو وہ اس کو میں نے لے لیا، ہائر کر لیا کہ میری کتابیں جو ہیں وہ شفٹ کر۔ کہتے ہیں وہ کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا سر اگر میں نے اس وقت کتابیں اٹھا لی ہوتی نا تو مجھے آج یہ کتابیں نہ اٹھانی پڑتی۔ وقت گزر جائے تو پھر باتیں سمجھ آ جاتی ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ فاصبح من النادمین، اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس طرح جب بے گناہ قتل ہو گیا تو ہم نے اپنی وحی کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ انسان کا قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم نے انبیاء کے ذریعے سے یہ بات لوگوں کو بتا دی، یعنی ہمارے معاشرے میں لیکن جب ایک برائی کا احساس ختم ہو جائے نا پھر تباہی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر کسی کو قتل کر دے، بالفرض کر دے، اور وہ سمجھے کہ میں نے صحیح نہیں کیا، جو بھی وہ تعویلیں کرتا رہے، اس نے کم از کم غلط کہا تو ہے نا، لیکن جب غلطی کو درست ثابت کر دیا جائے پھر اس کے سنورنے کی کوئی صورت نہیں رہ جاتی۔ تو یہاں پر تو لوگوں نے ثواب سمجھ کے بے گناہوں کو مارا ہے، یعنی لوگوں نے اس کو ثواب سمجھا ہے کہ سودا خریدنے والوں کو مار دو، نمازیں پڑھنے والوں کو مار دو، حالانکہ انسان کا قتل اتنا بڑا جرم ہے بے گناہ انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ کی وعید سنائی ہے جو بندہ کسی انسان کو بلا وجہ قتل کرتا ہے۔ بلا وجہ کی وضاحت میں ابھی آگے کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ قتل کی ریت تو چل پڑی نا۔ دیکھیں نا، اصل چیز ہوتی ہے ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، جب کنسیپٹ آ جائے نا پھر آگے چلنا ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ برصغیر کے مسلمان بڑے صدیوں سے رہ رہے تھے انڈیا میں، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کئی صدیاں گزر گئی تھیں۔ علامہ اقبال نے یہ کنسیپٹ دیا کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور ہندو الگ قوم ہیں، ہماری تہذیب مختلف ہے، ہمارا کلچر مختلف ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کنسیپٹ تھا نا، اس کنسیپٹ کو لے کے آگے بڑھے مسلمان اور پاکستان لے لیا۔ اب بندے کو قتل کرنا ہے، یہ کنسیپٹ کیسے آیا جب پہلے بندے نے بندے کو قتل کر دیا؟ اس لیے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، دیکھیں یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو کسی نیک کام پہ لگا دیتا ہے، ایک بے نمازی کو نماز پہ لگا دیا، جھوٹے کو سچ بولنے پہ لگا دیا، کسی نیک کام پہ لگا دیا، اور جس نے لگایا وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، فوت ہو گیا، وہ بعد میں نیک کام کرتا رہا، وہ آگے نیک کام پر لوگوں کو لگاتا رہا، تو قیامت تک اس کی وساطت سے جتنے بھی لوگ نیک کام کریں گے، جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا اس کو بھی قبر میں ملے گا۔ اور اگر کسی نے کسی کو کسی گناہ پر لگا دیا، اس نے آگے کسی کو گناہ پر لگا دیا اور لگانے والا دنیا سے چلا گیا، تو جتنا گناہ ان کو ملے گا اتنا اس کو بھی قبر میں ملتا رہے گا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے، جتنا گناہ اسے ملتا ہے اتنا قابیل کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ کسی برائی کی بنیاد نہ بنے، اپنی تعیشات کے لیے اپنی اولاد کو غلط راستوں پہ مت ڈالے، ورنہ قیامت کے دن وہی اولاد گریبان پکڑے گی، اور جب تک گناہ ہوتا رہے گا کوئی کسی بھی صورت میں لگانے والے کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔
تو اللہ پاک فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ قتل کا ایک کنسیپٹ آ گیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، یعنی ہم نے ان کی جو کتابیں نازل کی ان میں ہم نے اس کی وضاحت کر دی، کیا کس چیز کی، انہ من قتل نفسا، انہ بے شک وہ من قتل جس نے قتل کیا، نفسا کسی جان کو، بغیر نفس او فساد، بغیر کسی کو قتل کیے یا بغیر زمین میں فساد پھیلائے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی انسان کا جو قتل ہے وہ 3 صورتوں میں جائز ہے۔ بندہ مومن کا، جہاد میں کافر قتل ہوں وہ الگ بات ہے، بندہ مومن کا قتل 3 صورتوں میں جائز ہے۔ ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کرے اور اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے، قصاص